بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اسے ابن ملجم کے ہاتھ میں دیا تاکہ لباس کے نیچے حمائل کر لے، اور اشس بن قیس کہ جو حضرت ابو بکر کا بہنوئی تھا اس کو اس واقعے کا علم تھا، اس سلسلے میں اس نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا اور اسی رات وہ بھی مدد کے لیے مسجد میں آیا ہوا تھا۔ اس رات حجر بن عدی بھی مسجد میں تھا کہ جو حضرت امیر کے مددگاروں میں سے تھا۔ اس نے اچانک سنا کہ اشس ابن ملجم سے کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، اپنی حاجت بجا لاؤ، صبح ہونے کے قریب ہے۔ حجر نے مطلب کو سمجھ لیا اور اشس سے کہا کہ اے نابینے ملعون، کیا حضرت علی علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حجر جلدی سے مسجد سے نکلے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ حضرت کو اس واقعے کی خبر دے سکیں، مگر اتفاق سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کسی دوسرے راستے سے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے اور ابھی پہلی رکعت کے سجدے میں تھے کہ ابن ملجم نے حضرت پر حملہ کیا اور حضرت کے سر پر ضربت لگی۔ جب حجر واپس مسجد میں آئے تو سمجھ گئے کہ معاملہ تمام ہو چکا ہے، وقت نکل گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے قتل امیر المومنین، علی شہید ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر۔ پہلے ہی سے پیغمبر اسلام نے حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی اور خود علی بھی جانتے تھے کہ کئی مرتبہ اس کی خبر دے چکے تھے۔ اس مقام پر 4 روایات ہیں جو کہ بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر نے علی علیہ السلام سے کہا، اے علی، پہلے لوگوں میں سے سب سے زیادہ شقی اور بدبخت وہ ہے کہ جس نے صالح کی اونٹنی کو قتل کیا، اور آخرین میں سب سے زیادہ بدبخت اور شقی تیرا قاتل ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ یہ وہ ہے کہ جو اس کو تیرے خون سے رنگین کرے گا، اور حضرت کا اشارہ ریش مبارک کی طرف تھا کہ سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 کی رات ضربت لگی اور ماہ رمضان میں کسی رات اپنے فرزند حسین علیہ السلام کے پاس رہتے تھے اور کسی رات اپنے فرزند حسن علیہ السلام کے پاس رات گزارتے تھے، اور کبھی اپنے داماد عبداللہ بن جعفر کے پاس افطار کرتے تھے، اور 3 لقمے سے زیادہ تناول نہیں فرماتے تھے۔ حضرت کے فرزندوں میں سے ایک نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کھانا کم کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، یا بنیا یاتی امر اللہ وانا خمیس انما ہی لیلۃ اولیتان، اے میرے بیٹے، خدا کا امر آنے والا ہے، یعنی موت آنے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں شکم خالی ہو اور وہ وقت 1 رات یا 2 راتوں سے زیادہ باقی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب 19ویں کی صبح اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے تو اس وقت بطخوں نے حضرت سے فریاد کی۔ گھر والے ان کو حضرت سے دور کرنے لگے تو حضرت نے فرمایا، اترکوہن فإنہن نوایح، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ اور کبھی فرماتے تھے، واللہ لا تخذبن ھذہ من ھذا، اللہ کی قسم، اور ساتھ ہی حضرت نے اپنے ہاتھ کو سر اور داڑھی پر پھیرا اور فرمایا، یہ عنقریب خضاب ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگنے کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام ہجرت کے 40ویں سال 19 ماہ رمضان کو سحری کے وقت معمول کے مطابق نماز جماعت کے لیے گھر سے مسجد کوفہ روانہ ہوئے۔ مسعودی لکھتا ہے کہ اس رات حضرت کا دروازہ کھولنا حضرت کے لیے دشوار ہوا، جو کہ خرما کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ حضرت نے دروازے کو کھڑا اور ایک کنارے پر رکھا اور یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنی کمر اور سینے کو موت کے لیے باندھ دو، کیونکہ موت تمہاری ملاقات کرے گی، اور موت سے جزا فضا نہ کرو جبکہ وہ موت تمہارے گھر میں اترے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ معمول کے مطابق
2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد چھت پر تشریف لے گئے تاکہ آذان دیں۔ بلند آواز سے آذان دی کہ حضرت کی یہ آواز تمام کوفہ میں رہنے والوں کے کانوں تک پہنچی۔ اس کے بعد امام چھت سے نیچے تشریف لائے محراب مسجد میں چلے گئے، صبح کے نافلہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت نے سجدہ اول سے سر اٹھانا چاہا تو اس تاریکی میں ابن ملجم نے ایسی تلوار حضرت کے سر پر ماری کہ جس سے حضرت کا سر شگافتہ ہو گیا، وہ ضربت پیشانی تک پہنچی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، خدا کے نام کے ساتھ، خدا کے لیے، رسول خدا کے دین پر، کعبہ کے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی مٹی محراب سے اٹھائی اور سر کے زخم پر رکھ دی اور یہ آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں مٹی ہی میں لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ اس مٹی سے باہر نکالیں گے۔ جبرائیل امین نے زمین اور آسمان کے درمیان فریاد بلند کی اور کہا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے اور تقویٰ کی عظیم نشانیاں تاریک ہو گئیں، ایمان کے محکم رسی ٹوٹ گئی، مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے، علی مرتضیٰ شہید ہوئے، ان کو اشقیاء میں سب سے بڑے شقی نے قتل کیا ہے۔ اس تاریک گھر میں عجیب شور برپا ہے عالم نور کے رہنے والوں کے شور سے۔ جبرائیل کی فریاد اہل دل کے کانوں میں سورہ اسرافیل کی طرح گونج رہی ہے۔ طوبہ کی شاخ دشمن کے تیشے کی ضرب سے ٹوٹ گئی، شجرے طور غم کی وجہ سے آگ برسانے لگا، محراب و مسجد خون سے سرخ ہو گئے، امیر المومنین خون میں غلطاں ہیں۔ جب کینے کی تلوار سے کمر شک ہو گیا اور زمین و آسمان زیر و زبر ہو گئے۔ اگلے شعر میں کہا گیا کہ جب شمشیر مرادی نے آگ برسا دی تو موت نے بساط عزا بچھا دی، خون سے محراب و مسجد سرخ ہیں اور امیر المومنین خون میں غلطاں ہیں۔ ابن ملجم اور ساتھیوں کے فرار کا واقعہ منقول ہے کہ وہ تینوں ابن ملجم، شبیب اور وردان اس دروازے کے پیچھے کہ جس سے حضرت نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے چھپ گئے۔ جب حضرت علی وہاں سے آئے تو ان تینوں نے اس دروازے سے حملہ کیا۔ شبیب کی تلوار مسجد کی چھت کے نچلے حصے کو لگی، لیکن ابن ملجم کی تلوار حضرت کے فرق مبارک پر لگی۔ یہ تینوں بھاگ گئے۔ شبیب اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ ریشمی کپڑا جسے اس نے اپنے سینے پر لپیٹا ہوا تھا اس کو اتارنا چاہتا تھا۔ اتنے میں اس کے چچا زاد بھائی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ شبیب کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، لیکن جلدی میں کہا کہ ہاں۔ اسی وقت اس کے چچا زاد بھائی نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کیا، اور ابن ملجم کسی اور طرف نکل گیا۔ ابو ذر جو ہمدان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس کے پیچھے دوڑے، کوفہ کے باہر منہ اندھیرے کے وقت اپنی چادر جو ان کے پاس تھی اس پر ڈال دی اور اس کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کی تلوار کو چھین لیا اور اس کو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اور تیسرا قاتل وردان فرار ہو گیا اور لاپتہ ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابن ملجم کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس ضربت سے دنیا سے چلا گیا تو اس کو قصاص کے بدلے میں قتل کریں، اگر میری جان بچ گئی اس وقت جو میری رائے ہوگی اس کے مطابق عمل کروں گا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پیغمبروں کے قاتلوں کی طرح اس کو سزا دو اور اس کے قاتلوں کا قصاص قتل کرنا اور جلانا ہے۔ ابن ملجم نے کہا، خدا کی قسم اس تلوار کو میں نے 1000 درہم میں خریدا ہے اور 1000 درہم کے ساتھ اس کو زہر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ تلوار خیانت کرے تو اس پر نفرین ہو۔ مولا کو جب کہ آپ خون میں آلودہ تھے کمبل پر رکھا گیا اور اس کے اطراف کو پکڑ کر آپ کے گھر لے آئے۔ لوگ گروہ در گروہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر آتے تھے اور اپنے سروں کو گھر کی دیواروں سے ٹکراتے تھے اور روتے تھے، اور علاج معالجہ کے لیے کوفہ کے
اتباع کو حاضر کیا گیا۔ اسیر بن عمر جو سب سے زیادہ ماہر طبیب تھا، حضرت علیہ السلام کے سرہانے آیا اور سر کے زخم کو دیکھا اور کہا کہ گوسفند کے سفید جگر کو لے آئیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔